اس طرح کی. دوسری بات یہ جو میں نے بتایا توکل کی غلط ڈیفینیشن. ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ بہت سے دینداروں کو دیکھا ہے ان لاجیکل کام زیادہ کرتے ہیں. ایسا کام کریں گے جس کی کوئی سینس نہیں ہوگی. بولیں گے اصل تو نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. الٹے کام کرے گا. ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول اس اسٹیج تک پہنچ چکا ہے, اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ کسی بھی وقت ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتے ہیں. صبح پھر انڈے کھا رہا ہوگا, پراٹھے کھا رہا ہوگا, دیسی گھی پی رہا ہوگا. بھائی موت زندگی تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ بے دین لوگ یہ باتیں نہیں کرتے. وہ تو یہی کریں گے ابے بھائی تمیز سے چلو ڈاکٹر. ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا کہ وہ صحیح کرتے ہیں, ان کی سوچ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر سب کچھ ڈاکٹروں سے ہی ہو رہا ہوتا تو یہ ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے خود کیوں مر جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. خود دھماکے سے کیوں. کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو لوگوں کا کولیسٹرول لیول جو ہے نا بالکل بیلنس کرتے کرتے اپنا آؤٹ کر دیا انہوں نے. سب کچھ سیٹ چلتے چلتے بھی. وہ مشہور ہے نا کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس کی. لیکن ہم تو اس کے مکلف ہیں کہ ہمارے کام کی لاجک ہونی چاہیے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ توندے بھی نکلی ہوئی ہیں. ایک تو قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے انسان کا, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وزن بہت سے لوگوں کا بڑا ہوا ہوتا ہے. صحابہ میں بھی بہت سے ایسے تھے جو ان کا ویٹ زیادہ تھا, پیٹ بھی تھا بعض صحابہ کا. وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اپنی حماقتوں سے پھر بیماریاں آ رہی ہیں, شوگر آ رہی ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, کوئی پرہیز نہیں, کوئی کھانے پر کنٹرول ہی نہیں ہے. اللہ کی نعمت ہے اور شکر ادا کرو. اللہ آخر میں شروع میں بسم اللہ پڑھو, آخر میں الحمدللہ لطامانہ پڑھو تو کوئی نقصان نہیں ہو. جو صبح یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, حدیث میں آتا ہے شام تک اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یقیناً نہیں ہوگا. لیکن جو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب آپ پر جو احتیاطیں واجب تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے اس گلی میں پاگل کتا گھوم رہا ہے, پھر آپ کو میں بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے گلی سے گزروں گا. اگر کوئی اور گلی نہیں ہے گزرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, پھر تو چلو بھائی کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو اب نقصان کا پورا اندیشہ ہے, تو اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو نبی نے جو دعا بتائی ہے وہ پڑھوں گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ میری بچت ہو جائے گی. مجھے گزرنا بھی لازمی ہے اور کتا بھی ادھر ہے اور کوئی میرے پاس آپشن ہے نہیں. لیکن 10 گلیاں اور ہیں, پاگل کتا اس گلی میں ہے, تو آپ 100 دفعہ دعائیں پڑھ کے گزر جائیں تو پھر آپ گزریں گے تو اللہ کی قسم وہ کتا اتنا پاگل نہیں ہوگا جتنے پاگل آپ ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے بچیں. وہ آپ نے کسی کو کاٹ لیا نا تو کوئی ٹیکا کام نہیں آئے گا. اس پاگل کتے نے کاٹ لیا تو اس کے ٹیکے ہیں. آپ اگر کاٹ لو گے, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ نہیں بچے گا پھر, کیونکہ آپ اس سے بڑے پاگل ہو. اس کو تو عقل نہیں ہے نا, آپ میں تو عقل ہے. جو ہمارے جو لوگ دین کی طرف منسوب ہیں وہ دلائل دیتے ہیں معجزوں کی, کرامتوں کے جو واقعات ہوئے. کہتے ہیں 313 کا مقابلہ جب 1000 سے ہو گیا, اس کے کوئی اسباب تھے بدر میں؟ 313 کو اللہ نے 1000 پر فتح دی تھی. بھائی یہ اسباب سے نہیں ہوتا کچھ, ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. 313 دیکھو, نوح علیہ السلام کے دور میں کوئی کشتی مشتی کوئی پانی کہیں بھی نہیں تھا, لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ کوئی محکمہ موسمیات والوں نے اعلان بھی نہیں کیا تھا بارش ہونے والی ہے, اچانک بادل آئے, پوری قوم تباہ ہو گئی. بھائی اللہ نے جب بچانا ہوگا بچائے گا, جب رکھنا ہوگا رکھے گا. جب مصیبت آئے گی تو اونٹ پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو کتا کاٹ لے گا. تو کیا ضرورت ہے کتے سے بچنے کی؟ یہ تو کتا پن ہو گیا نا کہ جو ہے آپ بلا وجہ کتے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اب ان لاجیکل کام, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں معجزات کم ہیں, بہت کم ہیں. آپ کی جو سیرت ہے نا, 23 سالہ دور نبوت اٹھا کے دیں گے, ہر کام کے پیچھے کوئی لاجک ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا گیا. جہاں لڑنا مفید نہیں تھا وہاں لڑائی کو ٹالا گیا. جہاں لڑنا مفید تھا مگر لڑنے کی طاقت نہیں تھی وہاں بھی جنگ کو ٹالا گیا. بھائی ضروری تو ہے مگر پاور نہیں ہے تو کیسے لڑیں گے؟ سمجھ رہے ہیں کیسے لڑیں گے؟ جہاں لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ بھائی اب کمزور ہیں مگر اگر نہیں لڑے تو اس سے بھی جائیں گے, تو اب مرتا کیا نہ کرتا بھائی,
تو وہاں پھر لڑا گیا. یعنی ہر چیز گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, اسباب کو دیکھ کر ہو رہی ہے, کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہو رہا. ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو سردار ہوتا ہے نا قوم کا, بڑا ہوتا ہے, وہ عزت مانگتا ہے کہ نہیں ہے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا, ہم اگر ہوتے ہم کہتے کہ یہ بس ہاتھ میں آ جائیں کسی طریقے سے, ان کو تو چھوڑنا ہے ہی نہیں. احد میں جیتی ہوئی جنگ ہارے ہم ان کی وجہ سے, ابو سفیان اور خالد ابن ولید, یہ دو حضرات تھے جن کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, اور نبی کے سگے چچا شہید ہو گئے, 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. اور اس میں سب سے بڑا کردار کن کا تھا؟ حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید کا. تو ہم ہوتے ہم کہتے بھائی ان کو چھوڑنا ایسے ہے جیسے گستاخوں کو معاف کرنا. ہم یہی کہتے ہیں نا, ان کو نہیں چھڑیں گے. پنجاب میں ہوتے تو ہم کہتے چھڑا مر جاؤں گا, چھڑوں گا نہیں چھڑیں گے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ یہ تو جہاں ملے ان کو مار دو, تو کیا ہوتا کہ بھائی میرے پاس جو پوری دنیا بھی ابھی ہم نے اسلام کا جھنڈا قائم کرنا ہے, تو ہمارا پاس لڑنے کے لیے لوگ کون ہیں؟ یہی ہے نا قریش کے لوگ. کیا خیال ہے بھائی؟ اتنے افراد کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر انہی کو سارے ظالموں کو مار ہی دیں گے ہم, تو میرے پاس تو اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں لڑنے کے لیے. تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح اپنا بنانے کی کوشش کی جائے. حالانکہ کتنا بڑا, کیا جذبات ہوں گے, نبی کے سگے چچا کی ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں کیسا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا. وہ پتا تھا سردار ہیں, یہ تلوار کی زور سے ان کو اسلام میں لانا مشکل کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو خالد ابن ولید جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور فرمائے تم ہمارے پاس آؤ گے تمہیں عہدہ بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی. کیونکہ سردار کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کا مذہب قبول کر لیا تو ایسا نہ ہو میری بے عزتی ہو, مجھے تانے ملیں کہ یار ہر آدمی کہے بھائی ٹھیک ہے اسلام تو قبول کر لیا, لیکن نبی کے سگے چچا کا خون سے تو تمہارے ہاتھ رنگین ہوئے ہیں نا, یعنی تمہاری وجہ سے قتل ہوا نا. کسی کوئی اپنے باپ کا حوالہ دے گا کہ میرے باپ کو تم نے مارا, کوئی اپنے بھائی کا حوالہ دے گا میرا بھائی تمہاری وجہ سے. تو ممکن ہے مجھے غلام بنا کے رکھ لیا جائے. اور ایک آدمی جب ایک مقام تک پہنچتا ہے, آرمی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جونیئر کو چیف بنا دیا جائے تو سینئر استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ یار جو ہمیں ہمیشہ سلوٹ کرتا رہا ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں. انسانی فطرت ہے, یہ نیچر ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے بھائی, ہم جس کو جو ہمیں آج تک سلوٹ کرتا رہا ہے اب ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں. تو آرمی کے جتنے سینئر آفیسر ہیں اکثر کیا کرتے ہیں, ریزائن دے دیتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک نیچر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ خالد بن ولید کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. اب ہم ہوتے تو فتویٰ لگا دیتے یہ تو لالچ دی جا رہی ہے اسلام میں لانے کے لیے, ہے بھائی کیا خیال ہے, عہدے کا اسلام قبول کرنا ہے تو بھائی اللہ کے لیے کرو, عہدے کا کیا, عہدہ نہیں ملے گا, عہدہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ہماری مرضی, ہم تمہیں کہیں چوکیدار لگا دیں یا بس کا ڈرائیور بنا دیں, ہماری مرضی ہے, تو ہماری مرضی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, بھائی تمہیں عزت اسی طرح ملے گی. اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آ جائے نا, ممکن ہے تھوڑی سی لالچ دے کے بلاؤ, لیکن آ جائیں گے نا کچھ دن ہمارے ساتھ ماحول میں رہیں گے تو اسلام میں خود اتنی اٹریکشن ہے کہ ان میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. یہ عہدے سب قربان کر دیں گے, دفعہ آنے دو, غلط فہمی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب بتاؤ ہم ہوتے ہم کہتے آنے دو ذرا, کہتے آن دے. تو وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 جنگیں ہو چکی ہیں, اس میں وہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی, اس جملے نے ان کو اسلام کی طرف مائل کر دیا. سردار آدمی تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا, جو خاندانی سردار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو آ گئے, اسلام قبول کیا, ان کو کمانڈر بنا دیا آپ نے. لیکن شروع میں تو کمانڈر, اس کے بعد آپ میں اتنا اخلاص پیدا ہوا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ امیر بن کے لڑا ہوں. حضرت عمر نے نا جیسے ہی دور حکومت آیا حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر دیا اور بولا عام سپاہیوں کی طرح لڑو گے, امیر نہیں بنو گے. انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں, مزہ آئے گا, پہلے کمانڈر بن کے لڑتا تھا اب سپاہی بن کے لڑوں گا.
کیا خیال ہے؟ ورنہ کسی کمانڈر کو معزول کر دو, سپاہی بنا دو, بڑا غضبناک ہوتا ہے وہ. اور وہ کمانڈر جس کو نبی نے کمانڈر بنایا ہو, وہ کہہ سکتے تھے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا, مجھے ابو بکر نے کمانڈر بنایا, اور مجھے سیف اللہ, اللہ کی تلوار کا خطاب دیا, اے عمر قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول کیا خیال ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول نہیں کر سکتے. قرآن سے تو یہی پتہ چلتا ہے, حدیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے سیف اللہ, اللہ کی تلوار, اور ہمیشہ آپ نے مجھے کمانڈر بنایا, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام؟ حضرت عمر نے سب سے پہلا کام ہی یہی کیا, جیسے ہی خلیفہ بنے سب سے پہلے خالد بن ولید کو معزول. لوگوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں کوئی غلطی بھی نہیں کی انہوں نے, وہ ویسے ہی کہا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے. اسلام کی طرف تو اب لوگوں کی توجہ جائے نہیں, شخصیت پرستی آ رہی ہے, شخصیت پرستی برداشت نہیں ہوگی, معزول کیا ان کو. تو یہ اخلاص پیدا ہوا نا خالد بن ولید, ورنہ کمانڈر جو اتنے عرصے سے رہا ہو اس کو عام سپاہی بنا کے لڑانا آسان نہیں ہوتا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں ہر کام ایک سوچ کے ہو رہا ہے, ایک طریقے سے ہو رہا ہے.